السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ احباب زیوکار، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج الحمدللہ پہلی مرتبہ گلشن صدیقی میں حاضری دے کر کے میں اپنے لیے سعادت کی بات سمجھ رہا ہوں، اور میری دلی دعا ہے وکیل صحابہ و اہل بیت جناب محترم حضرت مولانا عبدالوکیل صدیقی خان پوری رحمہ اللہ، اللہ پاک ان کے مزید درجات کو بلند فرمائے، اور اس کے بعد قائد انقلاب جناب محترم پروفیسر حافظ عامر صدیقی صاحب اور رفعت جماعت جناب محترم اشفاق سلفی صاحب، اللہ پاک تمام کی محنتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ اسٹیج پر علماء کرام کا جمع غفیر ہے، اور مجھے وقت کا احساس اور خیال بھی ہے۔ انشاءاللہ جو مجھے حکم فرمایا گیا ہے، انشاءاللہ وقت کے مطابق چند معروضات، چند گزارشات، چند باتیں میں آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا، لیکن میں وہ بات بیان کروں گا جو الحمدللہ میری پہچان ہے، بلکہ میری پہچان نہیں، میرے مسلک کی بھی پہچان ہے، میری جماعت کی پہچان ہے، اور اہل حدیث یوتھ فورس کا پیغام ہے۔ پتہ ہے وہ پیغام کیا ہے؟ ہمارا دل چاہتا ہے ہم گلی گلی کے اندر، چوک چرستے بازار کے اندر عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، مقام صحابہ، بلندی صحابہ، عزت صحابہ، احترام صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ کو الحمدللہ اہل حدیث یوتھ فورس کا یہی پیغام ہم نے انشاءاللہ پورے ملک پاکستان کے اندر دفاع صحابہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے گا، حضرات اصحاب رسول وہ ہیں جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں وہ آغوش نبوت کی پابردہ ہستیاں ہیں، وہ آسمان رسالت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، وہ گلشن رسالت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، جن کی خوشبو سے ساری دنیا مہک اٹھی، جن کا تذکرہ اللہ نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر اور قرآن کے اندر کیا۔ تو آئیے میں بھی آپ کو اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ، اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ، عظمت صحابہ کے عنوان پر آپ کو قرآن پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اور یہاں پر ایک قرارداد پیش کر کے جانا چاہتا ہوں، یہاں پر آوازہ لگا کر کے جانا چاہتا ہوں، دعوت فکر دے کر کے جانا چاہتا ہوں، اور دنیا کائنات کو یہ پیغام سنا کر کے جانا چاہتا ہوں۔ خانپور کے رہنے والوں، آج پہلی مرتبہ آیا ہوں، میں اپنی حاضری کو یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے یہ تیری اور میری ملاقات ذریعہ نجات بن جائے، جنت کا ٹکٹ اور سامان بن جائے۔ پیغام پتہ کیا ہے؟ آئیے میرا پیغام نوٹ کر کے لے کر کے جائیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری یہ دعوت ہے، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اگر اصحاب پیغمبر کو پڑھنا ہے تاریخ کے آئینے میں نہیں، قرآن کی نظر میں پڑھیے۔ اگر اصحاب پیغمبر کو پڑھنا ہے تاریخ کی سطروں میں نہیں، قرآن کی صورتوں میں پڑھیے۔ اگر اصحاب پیغمبر کو پڑھنا ہے تاریخ میں نہیں، قرآن کی صورتوں میں پڑھیے۔ جب اصحاب پیغمبر کی عظمت کا مقابلہ پڑھیں گے، جناب اصحاب پیغمبر کی صداقت پڑھنی ہے، عدالت پڑھنی ہے، دیانت پڑھنی ہے، امانت پڑھنی ہے، شجاعت پڑھنی ہے، تو آئیے ذرا قرآن پڑھیے۔ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرآن اس امر کا اعلان کر رہا ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ہی ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اصحاب پیغمبر کو پڑھنا ہے تاریخ میں نہیں، قرآن میں پڑھیے۔ قرآن
قرآن اعلان کرے گا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اصحاب پیغمبر کو پڑھنا ہے، تاریخ میں نہیں قرآن میں پڑھی ہے. قرآن اعلان کرے گا اولئک هم المفلحون. اصحاب پیغمبر کو پڑھنا ہے، تاریخ میں نہیں قرآن میں پڑھی ہے. قرآن اعلان کرے گا اولئک هم الراشدون. اصحاب پیغمبر کو پڑھنا ہے، تاریخ میں نہیں قرآن میں پڑھی ہے. قرآن اعلان کرے گا اولئک هم الفائزون. اصحاب پیغمبر کو پڑھنا ہے، تاریخ میں نہیں قرآن میں پڑھی ہے. قرآن اعلان کرے گا اولئک حزب اللہ. اصحاب پیغمبر کو پڑھنا ہے، تاریخ میں نہیں قرآن میں پڑھی ہے. قرآن اعلان کرے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آئیے ذرا آپ توجہ کیجئے گا، میں دعوت دے کر کے جا رہا ہوں، لیکن آج کہا جاتا ہے جس کا دل چاہتا ہے جناب ابو بکر کی صداقت پر شک کیا جاتا ہے، عمر کی عدالت پر شک کیا جاتا ہے، عثمان کی سخاوت پر شک کیا جاتا ہے، علی کی شجاعت کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، فقاہت کے بارے میں، دیانت کے بارے میں بات کی جاتی ہے. میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے اجازت لے کر کے جاننا چاہتا ہوں. اپنے لاہور سے اور مہمان کا پیغام اپنے دامن میں سمیٹیے، میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. آج پوچھا جائے صحابہ کو برا کیوں کہتے ہو، برا کہنے کی وجہ کیا ہے، برا کہنے کا سبب کیا ہے، برا کہنے کی ریزن کیا ہے؟ کہا جاتا جی نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے. جی نبی پاک کا یارانہ نبی پاک کے گھرانے سے محبت نہیں کرتا تھا. جی نبی پاک کے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسنین کریمین سے محبت نہیں کرتے تھے. میں نے کہا یہ بات تجھے کس نے بتلائی ہے؟ آ ذرا ہمارے قریب تو آنا، ہماری مجلس کے اندر آنا، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ذرا نہیں پورا سوچ کر کے جائیے گا. شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسانی علی ظہیر شہید رحمہ اللہ کا روحانی بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس امر کا اعلان کر کے جانا چاہتا ہوں. شہید ملت فرمایا کرتے تھے کبھی بھی کسی دشمن نے اپنے بچوں کے نام دشمن کے نام پر نہیں رکھے. جائیے تاریخ کا مطالعہ کیجیے. جناب علی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، جس بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا. جناب حسن کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا. جناب حسین کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام ابو بکر کے نام پر ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا. یہ تو میرے قائد کی بات ہے. اگر پھر بھی آپ کی بات کو کوئی نہ سمجھے، اپنی کتاب کا نہیں اس کی کتاب کا حوالہ دینے لگا، رجال کشی کا حوالہ دینے لگا، اپنی بات نہیں کرنے لگا. سمجھ جائیے گا، سمجھیے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں. اس کی کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں اور اپنی گفتگو کو مکمل کرنے لگا ہوں، اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. جناب ابو بکر صدیق سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ. پتہ جناب ابو بکر کون ہیں جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے اعلان کیا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بنا تھا جناب ابو بکر کو بنا تھا. اللہ نے جناب ابو بکر کو 3 بیٹے عطا کیے. ایک کا نام محمد رکھا، ایک کا نام عبداللہ رکھا، ایک کا نام عبد الرحمن رکھا. عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے، عبد الرحمن بچے. محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا. عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا. قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام ام فروا رکھا. یہ ام فروا کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہیں. اب ان کا نکاح دیکھیے گا، ان کی شادی اور میرج دیکھیے گا کن کے ساتھ ہونے لگی ہے. امام محمد باقر. امام باقر کون ہے؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسین کے پوتے ہیں اور جناب علی کے پڑپوتے ہیں. جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروا. ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے. اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے. امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے. امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا
عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے. امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے. امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے. امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے. بات مکمل ہو گئی. میں تھوڑا سا بیک جانا چاہتا ہوں. امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے. امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے. امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے. امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے. امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے. امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے. امام باقر کی بیوی کا نام ام فروا ہے. ام فروا کی ماں کا نام اسما ہے. اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے. اگر بات سمجھ آئی ہے لاہوری آپ کو پیغام دے کر کے جانا چاہتے ہیں. اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق ہے. جب ہم یہ بات پڑھیں گے اللہ کا قرآن اعلان کرے گا صحابہ آپس میں محبت کرنے والے. اس لیے آخر میں کہنا چاہتا ہوں میری جان صحابہ, میری عقیدت صحابہ, میری مودت صحابہ, میری چاہت صحابہ, میری لگن صحابہ, میری صبح صحابہ, میری شام صحابہ, میرے دن صحابہ, میری راتیں صحابہ. اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ, اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ, اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ, اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر قرار صحابہ. آپ کے علاقہ کے مشہور شاعر یحییٰ عمیر رفیق کے سفر شیر پنجاب کا لکھا ہوا کلام پڑھنا چاہتا ہوں. بات مکمل ہو گئی. دل صحابہ کی عظمت پر قربان ہے. دان جہاں صحابہ کی عظمت پہ قربان ہے. دل صحابہ کی عظمت پہ قربان ہے. جہاں صحابہ کی عظمت پہ قربان ہے. ہاں یہ اپنا ایمان ہے. ہاں یہ ایمان ہے. جلتے شعلوں پر ان کو لٹایا گیا, سولیوں پر بھی تھا انہیں آزمایا گیا. پہلا ہر سو محمد کا اسلام ہے. جانے دین پر وہ لٹاتے رہے, وفا پیغمبر سے ہر پل نبھاتے رہے. آئیے آخر کے اندر کہنا چاہتا ہوں لے شوق سے نام صحابہ کا, کرو چرچہ عام صحابہ کا. اگر طلب ہے تم کو جنت جانے کی لو دامن تام صحابہ کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.